الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تصوف و سلوک کے سلسلے میں بات چیت ہماری چل رہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ دیس بستی والے تقوی اختیار کرتے، یعنی ایمان لے آتے، تقوی کی زندگی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العزت زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ زمین سے برکتیں الگ ملتی اور آسمان کی برکتیں الگ ملتی۔ اگر ہم غور کریں تو ہمارا جسم دو چیزوں سے بنا ہوا ہے، ایک روح اور ایک جسم۔ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک روح اور ایک جسم۔ روح اصل ہے اور جسم جو ہے وہ اس کے تابع ہے، اصل روح ہے۔ روح جو ہے سوار کی مانند ہے اور جسم جو ہے یہ سواری کی مانند ہے۔ جسم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور جسم کی جتنی ضروریات ہیں اللہ رب العزت نے ساری کی ساری زمین میں رکھ دی، اور روح کو اللہ نے عالم عمر کی چیز ہے اوپر سے بھیجا، اور اس کی جتنی ضروریات ہیں یہ سب اوپر سے آتی ہیں۔ مثلا جسم کی ضرورت ہے کھانا پینا رہنا، یہ سب چیزیں گوشت کو دیکھ لیں، لکڑی کو دیکھ لیں، سیمنٹ ریت گارا بجری پتھر، کوئی بھی چیز سبزی فروٹ، ہر چیز جسم کی جتنی ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پہ رکھی اور جسم کو مٹی سے بنایا۔ دوسری چیز ہے ہماری روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے عالم امر سے آئی ہوئی ایک چیز ہے۔ اس کی جتنی غذائیں ہیں ضروریات ہیں سب اللہ تعالیٰ نے اوپر سے رکھی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ انوارات ہیں، تجلیات ہیں، فیوزات ہیں، برکات ہیں، یہ سب اللہ رب العزت نے اوپر سے رکھی ہیں۔ جب انسان ذکر کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے، نیک مجالس میں بیٹھتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، تب اس کو یہ ساری غذائیں ملتی ہیں۔ اور اگر ہم غور کریں، جسمانی صحت کا زندگی میں بڑا تعلق ہے۔ انسان جسمانی طور پر صحت مند ہونا تو یہ بہت سارے کام کر سکتا ہے۔ مثال اگر کوئی عورت بیمار ہے، اب یہ گھر کے کام نہیں کر سکتی، مشکل ہے۔ ایک مرد ہے بیمار ہے، اس نے جاب پہ جانا ہے، بزنس پہ جانا ہے، نہیں جا سکتا، گھر پڑا ہوا ہے۔ عورت گھر میں بیمار ہے، دل کرتا ہے کہ میں یہ سارے کام کروں، بچوں کے کام ہیں، ساس سسر کی خدمت ہے، میاں کے کام ہے، کروں، بیمار پڑی ہے، نہیں کر سکتی۔ مرد چاہتا ہے کہ میں جاب پہ جاؤں، میں اپنے کاروبار کو دیکھوں، بیمار بستر پہ پڑا ہے، نہیں جا سکتا۔ تو صحت مند ہوگا تو جائے گا، تمنا ہے، خواہش ہے، لیکن جسم بیمار ہونے کی وجہ سے اپنی ضرورت کے وہ کام نہیں کر سکتا، خواہش کے کام نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے جب انسان روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے، اس کا دل کرتا ہے میں نماز پڑھوں، فجر کے لیے آنکھیں نہیں کھلتی، دل تو کرتا ہے۔ اس کا دل کرتا ہے نامحرم سامنے آئے آنکھیں جھکاؤں، مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتا ہے، نامحرم آتی ہے سامنے تو آنکھیں نہیں اس کی جھکتی، دیکھ رہا ہوتا ہے۔ نماز کے بعد اس کا دل کرتا ہے کہ میں تھوڑی دیر رب سے مانگوں، 5-10 منٹ ہی چلو کم سے کم اپنے رب سے دعائیں مانگ لوں، یہ 10 منٹ دعا نہیں مانگ سکتا۔ اس کا دل کرتا ہے کہ میں کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر جاؤں، اپنی زندگی میں کوئی دین کا ایسا کام کر جاؤں جو میرے مرنے کے بعد میرے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ بہت ساری نیکیوں کا دل کرتا ہے لیکن نہیں کر پا رہا ہوتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ روح بیمار ہوتی ہے۔ جب انسان کی روح بیمار ہوتی ہے نا تو بہت سارے نیکی کے کام باوجود خواہش کے نہیں کر سکتا۔
جس طرح جسم بیمار ہو تو خواہش کے باوجود بہت سارے کام نہیں کر پاتا، تو جسم کی ضروریات تو ہم جانتے ہیں اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ ٹھیک کیسے ہونا ہے، صحت کیسے ہونی ہے، روح کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ اب روحانی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ یہ سب روحانی بیماریاں ہیں کہ دعا مانگنے کا دل نہیں کر رہا، نماز قضا ہو رہی ہے اور نامحرم کو دیکھا جا رہا ہے، گانے سنے جا رہے ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، یہ حسد ہے، تکبر ہے، انانیت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، یہ سب روحانی بیماری ہیں۔ اب کیا کریں؟ اب ہمیں کسی نہ کسی روحانی شفا خانے کی ضرورت ہے، وہ ہیں مشائخ کی خانقاہیں، اللہ والوں کی خانقاہیں، کہ انسان وہاں جاتا ہے اور اپنے روحانی دلوں کو ٹھیک کر لیتا ہے۔ وہ کیسے ٹھیک کرتے ہیں؟ ذکر اللہ شفاء القلوب، یہ ذکر اللہ کا جو ذکر ہے یہ دلوں کی شفا ہے، وہ ذکر کے ذریعے محنت کرواتے ہیں اور بندہ اس کے بعد پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، صحت مند ہو جاتا ہے۔ اچھا، جسم سوار ہے اور روح جو ہے یہ سوار ہے اور جسم جو ہے سواری ہے۔ دیکھیں، ایک آدمی گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، اگر جو گھوڑے پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے یہ بہت ہی کمزور ہو اور گھوڑا قوت والا ہو تو کیا ہوگا؟ گھوڑے نے جہاں جانا ہوگا وہ جائے گا، اوپر والا کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اوپر والا اگر صحیح صحت مند ہو، قوت والا ہو، اسے گھوڑا چلانا آتا ہو، اب گھوڑا اگر زور بھی مارے گا نا تو یہ اس کو کنٹرول کر کے اپنی مرضی سے اپنے ٹریک پہ لے کے جائے گا۔ تو بالکل یہی مثال ہماری بھی ہے۔ اگر ہمارا جسم یعنی ہماری جو سواری ہے یہ قوت والی ہو تو سوار یعنی روح کی مرضی نہیں چلے گی، اور اگر ہماری روح قوت والی ہو تو یہ جسم کو اپنی مرضی پہ لے کے چلے گی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جسمانی غذائیں خوب کھاتے ہیں، درجنوں قسم کی غذائیں الحمدللہ ہم روز کھاتے ہیں۔ کبھی غور کریں، ہر صبح دوپہر شام تو 3 وقت، تو پہلے زمانے میں تو 2 وقت کھانا ہوتا تھا، پھر 3 وقت ہوا، اب تو ماشاءاللہ 5 وقت 6 وقت چلتا ہے، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا پھر کھانا، اور درمیان میں کئی ٹائم چائے اور اس طرح کی چیزیں، اور سونے سے پہلے کچھ اور سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو جسم قوت پکڑ پکڑ کے اتنا قوی ہو چکا ہوتا ہے کہ پھر یہ اپنے سوار یعنی روح کو جہاں مرضی لے جائے۔ روحانی قوت اور روحانی غذائیں ہم نہیں پہنچا پاتے، جس کی وجہ سے جسم ہمیں اپنی مرضی سے گناہ کی طرف لے جاتا ہے، نفس ہمیں کہیں اور لے جاتا ہے۔ جب ہماری روح قوت پکڑے اور ہم قوی ہو جائیں تو پھر ہماری زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی اور ہم بہت آسانی کے ساتھ نیک اعمال کر سکیں گے۔ نیک اعمال کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے روح کو قوت میں لانے کی۔ تو گزشتہ ہماری چند باتیں ہوئی تھی، اب اس سلسلے کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں۔ تصوف میں جو ہے نا، شیخ کے ساتھ عقیدت اور ادب یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اس کے بغیر آگے گاڑی چلتی نہیں۔ شیخ کے روبرو ہو یا پیچھے ہو، با ادب رہے اور شیخ کے ساتھ اپنے ظاہر اور باطن کو ایک رکھے، اپنے دل اور زبان کو ایک رکھے، اور کوئی بات ہو تو شیخ سے کرنے والی تو اس کو نہ چھپائے۔ یاد رکھیں، جس طرح علاج کی خاطر طبیب کے سامنے سطر کھولنے کی اجازت ہے اپنی شرائط کے ساتھ، بالکل اسی طرح روحانی علاج کے خاطر مرشد کے سامنے، شیخ کے سامنے اپنی روحانی بیماریاں بتا دینے کی، اپنی کمی کوتاہیاں بتا دینے کی اجازت ہے تاکہ اصلاح ہو سکے۔ ایک ادب کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ مرشد کے تمام اقوال اور افعال کو درست جانیں، اعتراض نہ کرے، دلوں میں شک اور شبہ نہ لے کر آئے کہ جی حضرت صاحب نے یہ کر دیا تو وہ کر دیا۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں ذکر ہوا حضرت مفتی زرولی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو ہمارے ساتھی انہوں نے بتایا کہ جب وہ لاہور آتے تھے تو ایک ہوٹل ہے لاہور میں، عامر ہوٹل، وہاں ٹھہرتے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے یہاں ٹھہریں، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت ہمارے یہاں ٹھہریں، ہمارے گھر آئیں، ہر طرح کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہوٹل میں جا کے ٹھہرتے ہیں۔ تو ایک جواب دیتے تھے، وہ فرماتے تھے بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی نظر ایسے میرے اوپر گڑی ہوتی ہے، حضرت صاحب تہجد میں کتنے بجے اٹھے، کتنا ذکر کیا، کتنا مراقبہ کیا، نماز کب پڑھی، کب کیا، کب کیا نہیں کیا، کس کروٹ سوئے، کس کروٹ نہ سوئے۔
تو میں تو پریشانی کے اندر آ جاتا ہوں، بوڑھا ہوں، بیمار ہوں، مسافر ہوں، کبھی تہجد پڑھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی پڑھ پاتا، کبھی کسی انداز سے ریلیکس ہوتا ہوں، کبھی کسی انداز سے ریلیکس ہوتا ہوں، تو میں کسی ہوٹل میں جا کے کم سے کم پابند نہیں ہوتا تمہاری نگاہوں کا کہ ہر وقت مجھے چیک کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد سوال جواب آ جاتے ہیں، معاملات آ جاتے ہیں۔ اس لیے میں ہوٹل میں رہتا ہوں اور ہوٹل کے مالک کو کہا ہوا ہے، اور اس نے بھی میرے لیے ایک صاف ستھرا کمرہ الگ سے مخصوص رکھا ہوا ہے، جب آتا ہوں مجھے وہی کمرہ دیتا ہے، مجھے یہ نہیں ہوتا آج اس کمرے میں تو اگلے سفر میں کسی اور کمرے میں۔ یہی بات حضرت جی فرماتے ہیں، تیری ہر نظر میری منتظر، شیخ کی ہر نظر مرید کی منتظر ہوتی ہے، تیری ہر نظر میری منتظر، میری ہر نظر تیری منتظر، تیری ہر نظر میرا امتحان، میری ہر نظر تیری منتظر، تیری ہر نظر میرا امتحان۔ تو ہم لوگ اپنے بڑوں کا امتحان لینا نہیں چھوڑ رہے ہوتے، تو تصوف کے اندر ترقی ہو ہی نہیں سکتی۔ دیکھیں، مرشد اگر پرہیزگاری اور استقامت والا ہے، اگر اسے کوئی غلطی ہو بھی جائے، کمی کوتاہی ہو بھی جائے، تو فوری طور پر اعتراض نہیں ہوتا، اچھے انداز سے بات بتا دینا اور بات ہوتا ہے، لیکن شک و شبہ دل میں لے کے آنا یہ اور بات ہوتا ہے۔ اب ذرا بات سنیے، حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد الطالبین میں لکھتے ہیں، مرشد اگر پرہیزگاری والا اور استقامت والا ہے تو احیاناً اگر اس سے کوئی خلاف شرع بات ہو بھی جائے تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے بلکہ تعویل کرنی چاہیے، اور اگر کسی مجبوری، حالت استغراق یا اپنے واقف نہ ہونے پر محمول کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا شخص ہے جس میں شیخ کامل کے اوصاف ہی نہیں ہیں اور اس کی عادت ہی ہے وہ فاسقانہ زندگی گزارتا ہے، کبیرہ گناہ مستقل کر رہا ہے، تو ایسا شخص ہرگز ولی نہیں ہے، ایسے کسی شخص کی تعویل کرنے کی اجازت نہیں۔ تعویل کس کی؟ ایک متبع سنت، پرہیزگار ہے، صاحب استقامت ہے۔ ایک اور ادب یہ ہے کہ دل میں کوئی شبہ گزرنے کی صورت میں فوراً مناسب طریقے سے بات کو عرض کر دے، بتا دے شیخ کی خدمت میں۔ اگر وہ شبہ حل نہ ہو تو اپنی فہم کا قصور سمجھے، اور اگر مرشد جواب نہ دے تو سمجھ لے کہ میں جواب دینے کے لائق ہی نہیں تھا۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے، حضرت آپ نے جواب ہی نہیں دیا۔ یہ نہیں ہوتا، ہمارا کام ہوتا ہے پوچھ لینا، اور باقی پھر اگلا معاملہ اگلے کا ہے۔ دیکھیں، جو سالکین اپنے مرشد کے ساتھ محبت اور عقیدت کے رشتے کو مضبوط سے اثبت بنا لیتے ہیں، مضبوط سے مضبوط تر بنا لیتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں کوئی غلط فہمی پیدا ہی نہیں ہوتی، اور اگلی بات، اگر دل میں کوئی وسوسہ پیدا، سوال پیدا ہو بھی جائے تو شیخ کی توجہات کی وجہ سے خود ہی جواب دل میں آ جاتا ہے، اور یہ بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ شیخ کی زبان سے دوران گفتگو اس کا جواب دلوا دیتے ہیں، بیان سنتا ہے، باتیں سنتا ہے تو جواب مل جاتا ہے۔ یہاں ہمیں ایک اصول سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم بیعت نہیں ہوئے نا، ابھی بیعت ہونا ہے، بیعت ہونے سے پہلے ہم تمام شرائط، نشانیاں، ہر طریقے سے تحقیقات کر لیں، ابھی راستہ کھلا ہے، لیکن جب آپ نے اطمینان کر لیا کہ یہ متقی بھی ہیں، صاحب استقامت بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، ان کے ساتھ علماء کا بھی ایک تعلق ہے، ایک ادھر نہ صرف عوام کی بھیڑ ہے، ادھر علماء ہے ہی نہیں، خود بھی عالم نہیں ہے اور علماء سے کوئی تعلق نہیں ہے، نماز کا پابند نہیں ہے، ایسا بندہ تو دور رہنا چاہیے۔ بیعت ہونے سے پہلے جتنی چھان پھٹک کرنی ہے وہ کی جائے، لیکن جب ایک مرتبہ ساری نشانیاں دیکھ لیں، ساری صفات دیکھ لیں جو ایک کامل شیخ میں ہونی چاہیے، تو پھر بیعت کے بعد اگر شیطان کوئی وسوسہ پیدا کرے تو اسے دور کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو ناقص سمجھتے ہوئے اپنی ہی طرف دیکھنا چاہیے کہ غلطی میری ہے۔ دیکھیں، ابو جہل ساری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہا، لیکن تنقید کی نظر سے، محبت کی نظر سے نہیں دیکھا، برباد ہوا، ختم ہو گیا۔ ایک دفعہ محبت سے اور محمد الرسول اللہ کی نسبت سے دیکھ لیتا، کامیاب ہو جاتا، لیکن جب دیکھا ترچھی نگاہ سے دیکھا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے،
تو کیا شیخ مومن نہیں ہوتا؟ اور شیخ تو مومن تو ہوتا ہے، تو وہ آئینہ نہیں ہوتا؟ تو شیخ جو ہے یہ بھی ہمارے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ اگر کسی مرید کو شیخ کے اندر کوئی کمیاں نظر آ رہی ہیں تو یہ آئینے میں اللہ اس کو اپنی تصویر دکھا رہے ہیں، آئینے میں اللہ اس کو اس کی اپنی اصل تصویر دکھا رہے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ احتیاط ہی رکھے۔ رہا علمی مسائل کا پوچھنا اور اشکالات کا حل کرنا، تو ایسی باتیں مناسب موقع پہ ضرور پوچھنی چاہیے، اس کی یہ منع نہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ اپنے احوال باطنی اچھے ہوں یا برے یہ شیخ کے سامنے ضرور ذکر کرے۔ اور خانقاہوں کی ضرورت کے بارے میں ایک سادہ سی مثال ہے۔ دیکھیں، میڈیکل کالج اگر نہ ہو اور میڈیکل سائنس کی تعلیم نہ ہو تو انسان کی جسم کی بیماریاں ٹھیک نہیں ہو سکیں گی، اور ہاسپٹل اور میڈیکل کالجز کا ہونا ضروری تاکہ وہاں اس کی تعلیم بھی ہو اور مریضوں کا علاج بھی ہو۔ بالکل اسی طرح مدرسوں کا ہونا ضروری تاکہ شریعت کی تعلیم اور علماء کا ہونا اور شریعت پہ چلنا ضروری۔ اسی طرح روحانی طور پر خانقاہوں کا ہونا، اللہ والوں کا ہونا، اور وہاں سالکین کا آنا، بیت ہونا، ذکر اذکار کرنا، تاکہ یہ روحانی امراض ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں۔ اچھا، بہت ساری اور باتیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر افراط اور تفریط کا شکار ہیں، اس تصوف کو لے کر، پیری مریدی کو لے کر۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اہل اللہ کی شان گھٹانا، ان میں نقص نکالنا اور ان کی بے ادبی کرنا، یہ سب گناہ۔ دلیل یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ شاعر اللہ کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ سے ہو جائے وہ شاعر اللہ۔ قرآن مجید میں 2 پہاڑیوں کا ذکر ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ نشانیاں کب بنی؟ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ کے قدم وہاں لگے، وہ دوڑیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ میری نشانیاں ہیں۔ حالانکہ جب زمین کو اللہ نے بنایا تھا، صفا مروہ تو اس سے پہلے سے موجود، حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پہ آنے سے پہلے سے موجود، لیکن بی بی ہاجرہ کے قدم لگنے سے پہلے صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں شامل نہیں تھی، اس کا یہ مرتبہ اور مقام نہیں تھا۔ پہاڑی تو پہلے بھی وہی تھی، بعد میں بھی وہی ہے، آج بھی وہی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں جہاں اولیاء کاملین کے قدم لگ جائیں وہ شاعر اللہ بن جاتی ہیں، اور جو اولیاء کاملین خود ہوں یہ بھی شاعر اللہ ہیں۔ ان کا ادب انتہائی ضروری، تو ان کی بے ادبی جائز نہیں۔ اہل اللہ کی شان میں نقص نکالنا یہ ناپسندیدہ فعل ہے اور اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ اولیاء اللہ کو تکلیف پہنچانا، اعتراضات کرنا ناجائز، دائرہ حدود اور ادب سے نکل کے یہ جائز ہی نہیں۔ اب ہم تو دن رات یہ کام کرتے ہیں۔ ایک عالم دین ہیں، وہ سیاست میں بڑھے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں جی سیاست کا دین سے کیا تعلق۔ ایک عالم دین ہے، وہ تبلیغ میں بڑھے ہوئے ہیں، اب ہم نے ان پہ اعتراض کرنا ہے۔ ایک عالم دین ہے، وہ تصوف میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، اب ہم میں سے بعض نے ان پہ اعتراض کرنا ہے۔ ایک عالم دین ہے، وہ تدریسی لائن میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، اب بعض نے اس پہ اعتراض کرنا ہے۔ دین کے بہت سارے شعبے ہیں، اور یہ ہم نے بھرپور ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ جس شعبے میں ہم ہیں، اس کے علاوہ باقی شعبے والے جو علماء کرام ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اور دین کو ہم سے بہتر سمجھنے والے ہیں، ان پر اعتراض کرنا یہ ہم نے دن رات کا وظیفہ بنایا ہوا ہے۔ یہ تو ہماری عام عادت ہے۔ اور کھل کے بتا دوں، ایک آدمی تبلیغ میں جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی باقی مجھے سب چیزیں عجیب لگتی ہیں، تو باقی غلط۔ ایک آدمی خانقاہ میں جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی بس خانقاہ ہی ٹھیک ہے، تبلیغ غلط۔ ہر طرف علماء ہیں، اولیاء ہیں، نیک لوگ ہیں، ہمیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ کسی کی بے اکرامی کرتے رہیں؟ اور یہ بھی ہماری بات غلط ہے کہ علماء کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، پھر ملک میں دین کیسے آئے گا؟ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اسلام نافذ کرے، اور حکومت انہوں نے کرنی ہے جو اسلام پر عمل نہیں کرتے، تو یہ چاہتے کیا ہیں ہماری؟ سبحان اللہ۔ اچھا جی، ہم اپنے موضوع پہ واپس آتے ہیں۔ جہاں اہل اللہ کی شان گھٹانا منع ہے، وہاں شان حد سے بڑھا دینا بھی گناہ ہے۔
درمیان میں رہنا ہے، اعتدال میں رہنا ہے۔ بہت سارے لوگ شیخ کو، پیر کو چھوٹا خدا بنا لیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تباہی کا راستہ، جیسے یہودیوں نے، عیسائیوں نے محبت کے اندر آ کے اپنے انبیاء کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، تو یہ بات بھی جائز نہیں۔ پھر وہ طریقت، وہ تصوف جو شریعت کو روکے اور شریعت کو رد کرے، وہ طریقت نہیں ہے، وہ تصوف نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ بہت سارے لوگ طریقت کو آگے بڑھا دیتے ہیں، طریقت شریعت کی لونڈی ہے، اس کے ماتحت ہے۔ ہمارے یہاں بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ شیخ ایک تھے، اچھے تھے، بڑے تھے، کامل تھے، ان کے انتقال کے بعد ان کی اولاد کو، بیٹے کو، پوتے کو، نسل در نسل سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ بالکل غلط ہے۔ جس طرح ڈاکٹر کا بیٹا اگر محنت کر کے ڈاکٹر نہیں بنتا تو وہ ڈاکٹر نہیں کہلا سکتا، وہ اس کی باپ کی سیٹ نہیں لے سکتا، بالکل اسی طرح اگر شیخ اور متبع سنت کامل شیخ کا بیٹا اگر خود متبع سنت نہیں، کامل نہیں، تو وہ باپ کی مسند پر نہیں بیٹھ سکتا۔ ہاں اگر وہ کامل ہے، متبع سنت ہے، ان معاملات کو سمجھا ہوا ہے، والد کی طرف سے اجازت یافتہ ہے، تو وہ زیادہ بہتر ہے، تو وہ اور بہتر ہے کہ بھئی اسی کے پاس انسان جائے۔ لیکن اگر ایسا معاملہ ہے کہ شیخ تو بہت اچھے تھے لیکن آگے نہ داڑھی ہے، نہ کچھ اور ہے، نہ کوئی معاملہ ہے دین کا، بس صرف اس نسبت سے کہ ہماری 2، 5، 10، 20 نسل پہلے کو بڑے بزرگ یہاں گزریں تو میں اس لیے گدی نشین بن رہا ہوں، تو صرف یہ وجہ ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر کا بیٹا جس نے علم نہیں پڑھا میڈیکل کا، وہ ڈاکٹر نہیں کہلا سکتا، وہ باپ کے کلینک میں نہیں بیٹھ سکتا۔ تو یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب اور ہم آگے چلتے ہیں۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی عظیم نعمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ آخری شریعت ہے، بلکہ بات پوری اس طریقے سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت، آپ کا دین آخری دین، اور یہ سب قیامت تک کے لیے ہے۔ شریعت محمدیہ چونکہ قیامت تک کے لیے اتاری گئی، اس لیے بعض احکام شریعہ، بعض کی بات کر رہا ہوں، بعض احکام شریعہ کی اہمیت تو واضح کر دی گئی، لیکن ان کے ذرائع ان کو متعین نہیں کیا گیا کہ بس یہی فکس ہے، اس کے علاوہ دائیں بائیں نہیں ہو سکتے۔ اگر فکس کر دیے جاتے ان بعض جگہوں کو تو پھر آج مسائل پیدا ہوتے۔ تو مقاصد کو متعین کرنا اور وسائل کو حالات کے مطابق لینا اور ان مقاصد کو اللہ کی رضا کے لیے پورا کرنا، یہ شریعت محمدیہ کا حسن و جمال ہے۔ مثال کے طور پر ارشاد باری تعالی ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ اتنی قوت جمع کرو کہ تمہارے اور اللہ کے جو دشمن ہیں وہ ذرا محتاط رہیں، ڈرے رہے، مرعوب رہے تم سے۔ اب اس میں ذکر تو گھوڑے پالنے کا ہے، مقصد یہاں کیا ہے کہ تم اپنے اندر دفاعی قوت اتنی پیدا کر لو کہ دشمنوں کو تمہارے سے رعب رہے، وہ دور ہی رہیں۔ اگر اس کو محدود کر دیا جاتا کہ گھوڑے، تلوار اور نیزے ہی رکھنے ہیں قیامت تک، تو لازمی بات ہے کہ جس کے پاس یہ ہتھیار ہوں وہ آج بیکار ہے۔ آج تو اس کو چاہیے ہوائی جہاز اور نائٹروجن بم اور ایٹم بم، اس طرح کی چیزیں چاہیے، میزائل چاہیے۔ تو اصول بتا دیا کہ تمہارے پاس اتنی قوت ہونی چاہیے کہ تم اپنا دفاع کر سکو، دشمن تم سے رکے، اس کے لیے حالات کے مطابق جو چاہو کرو۔ ایک بات۔ دوسری مثال سمجھیے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں، ہم خود ہی اس کے نگہبان ہیں۔ اب قرآن مجید کی حفاظت اور اس کی اشاعت کتنا اہم دینی فریضہ ہے، یہاں بتا تو دیا گیا لیکن اس کا راستہ اور کوئی فائنل کر کے منتخب نہیں کر دیا گیا کہ اس سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتے ہو، اصول بتا دیا۔ اور آگے جا کے پھر امت کے اندر مختلف معاملات آئے، ذرا غور کیجئے۔
ایک جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، سینکڑوں حفاظ شہید ہو گئے صحابہ میں سے۔ صدیقی دور ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس کہ امیر المومنین خلیفۃ رسول اللہ، آپ ایسا کیجئے قرآن مجید کو سینوں سے نکلوا کر سفینوں پہ بھی جمع کیجئے، سینوں میں تو ہے لیکن ان کو سفینوں میں کتاب کی شکل میں محفوظ کیجئے، اور ایک سرکاری نسخہ تیار کیجئے تاکہ قرآن مجید محفوظ ہو جائے۔ یہ شہداء، یہ قراء اگر شہید ہوتے چلے گئے تو بڑا مسئلہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا، انہوں نے کہا جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں بھی نہیں کرتا۔ اگر یہ کام نبی علیہ السلام کرتے تو میں کرتا، آپ نے نہیں کیا میں بھی نہیں کر رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دلائل دیتے رہے اور بالآخر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی شرح صدر نصیب ہو گیا، اور انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں صحابہ کی ایک جماعت تشکیل دی، جنہوں نے پورے قرآن مجید کو جو جگہ جگہ تھا، کہیں سینوں میں تھا، کہیں چمڑے میں تھا، کہیں پتے پہ، کہیں کاغذ پہ، کہیں ہڈی لکڑی، کس طرح کی چیزوں پہ جمع تھا، اس کو ایک مکمل ترتیب کے ساتھ الف لام میم سے لے کے والناس تک کتابی صورت میں لکھوا دیا۔ تو یہ ایک کام ہوا، کیوں؟ قرآن مجید کی حفاظت اور اشاعت کے لیے۔ یہ دور نبی میں نہ ہوا، دور صدیقی میں ہوا۔ عثمانی دور میں کیا ہوا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی 4 کاپیاں بنوائیں اور مختلف جگہوں پہ بھجوا دیں، مختلف شہروں میں بھجوا دیں۔ ان میں سے 2 ابھی زمین کے اوپر موجود ہیں، ایک تاشقند کے میوزیم میں ہیں اور ایک استنبول کے میوزیم میں ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے اپنے فضل سے مجھے دونوں کو دیکھنے کا موقع بھی دیا۔ ایک بات آپ کو اور بتاؤں، میں تھا اور قدرتاً اس میں میری اہلیہ بھی ساتھ تھی، قرآن مجید سامنے شوکیس کے اندر ہے اور 8واں سپارہ کھلا ہوا ہے، سورہ الف لام میم صاد۔ اب میں بھی پڑھ رہا ہوں اور وہ بھی پڑھ رہی ہے، نہ ان سے پڑھا جائے نہ مجھ سے پڑھا جائے۔ میں حافظ ہوں، حافظ قرآن کے لیے قرآن دیکھ کے پڑھنا تو آسان ہوتا ہے نا، اب قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے اور میں پڑھ رہا ہوں، پڑھا ہی نہیں جا رہا۔ اب وہ بھی پڑھ رہی ہیں، ان سے بھی نہیں پڑھا جا رہا۔ بڑی مشکل سے کوئی ایک آدھ لفظ ہمیں کہیں سمجھ میں آیا، پھر اگلے پچھلا کوئی لفظ جوڑا تو معلوم ہوا کہ ہاں بھئی یہ آیات لکھی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ رسم الخط ہمارے والا اور ہے، ان کا اور تھا، پھر اس پہ نہ زیر نہ زبر نہ نقطے۔ اب ہمارے لیے تو یہ بالکل نئی چیز تھی، پہلی دفعہ دیکھا تھا، بڑے حیران ہوئے۔ تو بعد میں پھر لوگوں نے، صحابہ کرام کے زمانے میں یہ تبدیلیاں آئیں کہ اس میں زیر زبر پیش تشدید اور نقطے وغیرہ اس طرح کی چیزیں ڈال دی گئیں تاکہ عجمی لوگوں کے لیے بھی پڑھنا آسان ہو جائے۔ تو پس ثابت ہوا کہ حفاظت اور اشاعت قرآن کا مقصد تو متعین کر دیا گیا، لیکن ذرائع کے لیے علماء کرام کے کندھوں پہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ بھی وقتی تقاضوں کو یہ دیکھتے رہیں اور پورا کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ علم دین کی اہمیت بتا دی گئی، مقصد متعین کر دیا گیا، لیکن کیسے حاصل کیا جائے اس کو محدود نہیں کیا گیا۔ محدثین نے اسماء الرجال کا فن جو ہے وہ ایجاد کیا اور احادیث کو متن اور روایت کے ساتھ جمع کیا۔ دیکھیں آج زمین کے اوپر کوئی شخص عالم بننا چاہے یا عالمہ، وہ صحاح ستہ کے بغیر عالم نہیں بن سکتا۔ ان کو یہ کتابیں پڑھنی پڑیں گی، بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی، لیکن صحابہ میں سے کسی نے یہ کتاب ہی نہیں پڑھی تھی، ان کے زمانے میں کتابیں نہیں تھیں، لیکن آج اس کے بغیر کام مشکل۔ اسی طرح علماء نے درس نظامی کو ترتیب دیا اور نصاب مختلف بنائے، یہ 1 سال والوں کے لیے، یہ 2 سال کے لیے، یہ 4 سال کے لیے، 8 سال کے لیے، یہ اس کے بعد کے لیے، یہ اس کے بعد کے لیے، یہ سب نصاب بعد میں بنائے گئے تحصیل علم کے لیے۔ تو ساری بات کا یہ ان سارے ثبوت کو دینے کا مقصد اور سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض احکام کی شریعت نے اہمیت واضح کر دی، ذرائع اور وسائل کو متعین نہیں کیا۔ یہی تو اس دین کی خوبصورتی ہے۔ اب اسی تناظر میں ان واقعات کو، مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ذکر و سلوک کا جائزہ لے لیں، یہ تصوف کا ذکر اور سلوک کا ہم جائزہ لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جائے تو تمام جسم درست ہو جاتا ہے، جب وہ خراب ہو جائے تو سارا کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے،
سن لو الا وہی القلب، وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے، دل کا ٹھیک ہونا ضروری، یہ بتا دیا۔ اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو، لیکن وہ دیکھتا ہے تمہارے اعمال کو اور تمہارے دلوں کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل کی صفائی کیسے حاصل ہو، دل کی سلامتی جو ہے وہ کیسے ملے؟ تو حدیث میں بتا دیا گیا، ہر چیز کو چمکانے کے لیے ایک پالش ہوتی ہے، اور دلوں کو پالش اللہ کے ذکر سے کیا جاتا ہے۔ تو قلب سلیم کا حاصل کرنا ضروری ہو گیا، مقصد متعین کر دیا، لیکن وسائل کی نشاندہی تو کر دی گئی، تفصیلات نہیں بتائیں۔ اب دیکھیں، تکبر، حرص، بخل، عجب، حسد، یہ مہلک روحانی بیماریاں ہیں، قلبی بیماریاں ہیں۔ ان سے چھٹکارا پانے کے لیے کون سا ذکر کیا جائے، تو اس کی تفصیلات اتنی واضح نہیں ہیں، اتنا ضرور بتا دیا، ذکر اللہ شفاء القلوب، اللہ تعالیٰ کا ذکر بیمار دلوں کے لیے شفا ہے۔ اب مشائخ نے، نقشبندی حضرات نے ذکر کا اپنا طریقہ بتایا، نقشبندی، چشتی، سہروردی، قادری، چاروں سلسلے حق ہیں، اور ساتھ چاروں کے چاروں نے اپنے اپنے جو بھی ذکر کے سلوک ذکر کے جو طریقے بتائے ہیں وہ سب قرآن و حدیث ہی سے ہیں، اور سب کے سب اس لیے ہیں کہ ہمارا دل پاکیزہ ہو جائے، قلب میں جو بیماریاں ہیں یہ دور ہو جائیں، اور انسان اللہ کے راستے میں چل پڑے، اللہ کی طرف بڑھے۔ آج چھوٹا بچہ مدرسے میں آئے، اس کو کہتے ہیں نورانی قاعدہ پڑھو۔ ایک طالبہ نے مدرسے میں داخلہ لیا، صرف نحو پڑھو، کہ جی صرف نحو تو مجھے قرآن میں دکھائیں، حدیث میں دکھائیں۔ وہ کہے جی نورانی قاعدہ مجھے دکھائیں، پھر میں پڑھوں گا۔ تو اس کو کہیں گے بھائی قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے صرف نحو ہے، اور آگے اچھا قرآن پڑھنے کے لیے نورانی قاعدہ ہے۔ جب تم نورانی قاعدہ پڑھ کے آگے بڑھو گے تو قرآن اچھے انداز سے پڑھ سکو گے۔ آج صرف نحو کو سمجھو گے تو آگے قرآن کو سمجھ سکو گے۔ تو مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ راستے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی بغیر نورانی قاعدہ پڑھے قرآن سیکھ سکتا ہے تو نورانی قاعدہ فرض عین تو نہیں ہے۔ اگر کوئی بغیر صرف نحو کے عربی کو مہارت حاصل کر سکتا ہے کسی اور ذریعے سے تو صرف نحو فرض عین تو نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ایک راستے کی ضرورت ہے، عام طور سے یہیں سے راستہ چلتا ہے۔ اسی لیے یہ جو سلوک کے اندر، طریقت کے اندر جو اذکار بتائے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے اس لیے ہیں کہ دل جو ہے قلب سلیم بن جائے، اور انسان کو تنہائی ہو یا لوگوں کے سامنے ہو یا اللہ کا دوست رہے، اس کے لیے ذکر کی محنت کروائی جاتی ہے۔ ہاں اگر کسی کو اس کے علاوہ کسی طریقے سے مل جائے تو ٹھیک ہے، اگر مل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ دل کی صفائی ان مذکورہ اذکار کے علاوہ حاصل ہی نہیں ہو سکتی، یہ دعویٰ کسی کا نہیں ہے، لیکن اس کے بغیر آگے چلنا بہت مشکل بھی ہے۔ اگر کسی کو کسی اور طریقے سے دل کی صفائی مل جائے اور یہ کیفیت مل جائے کأنک ترا، کہ وہ عبادت کر رہا ہے اور اللہ کی طرف اس کی توجہ ہے، وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا یہ احساس ہو رہا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہے ہیں، تو بہت اچھا، موسٹ ویلکم، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ قلب کی حضوری موجود نہیں، نماز میں دنیا کے خیالات ہٹانے کے باوجود نہیں ہٹتے، راستہ چلتے ہوئے نگاہ غیر محرم پر پڑتی ہے، دل پر شیطانی، شہوانی، نفسانی خواہشات کا ہجوم، لوگوں کی تعریف کا دل کرتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، اپنی غلطیاں چھپانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، بدگمانیاں اس کے اوپر پردے ڈالتے ہیں، اور لوگوں سے بدگمانیاں بھی ہمارے اندر موجود ہیں، حسد ہمارے اندر موجود ہے، تکبر ہمارے اندر موجود ہے۔ اگر یہ سب چیزیں، یہ ساری سمٹمز ہمارے اندر ہیں، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، پردہ کرنا مشکل لگ رہا ہے، اگر یہ سارے سمٹمز ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم مریض ہیں، ہمیں علاج کی ضرورت ہے۔ ہاں اگر کوئی مریض نہیں ہے، نماز میں پوری توجہ ہے، تنہائیاں پاکیزہ ہیں، اندر انانیت نہیں ہے، نفس مٹا ہوا ہے، اور للہیت بھی ہے، فنائیت بھی ہے، اور یہ جناب سنت کے راستے پہ چلتا چلا جا رہا ہے، تو سبحان اللہ، پھر کیا مسئلہ ہے؟ پھر تو بہترین ہے، اندر دل صاف ہے اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اپنی غلطیاں نہیں چھپاتا، جس طرح نیکی دکھانا چاہتا ہے غلطیاں بھی دکھا رہا ہے، یعنی غلطیاں ہیں ہی نہیں، غلطیاں دکھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن غلطیوں کو چھپانے کے لیے اس پہ جھوٹ بولنا اور جھوٹ کی تفصیلات اور اپنی تعریف کا خواہش مند ہونا، یہ سب بات غلط ہو جاتی ہے۔ تو اگر کسی کا نفس بہت ہی پاکیزہ، صاف ستھرا، نیک ہے، بالکل سیٹ ہے، تو ٹھیک ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ روحانی بیماریاں ہیں
تو پھر تو بھائی اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ سنیے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کا وہ دن جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر جو اللہ کے پاس دل صاف لے کر آئے گا وہی اس کے کام آئے گا۔ تو پھر ہمیں دلوں کو صاف تو کرنا پڑے گا، اس کے لیے فکر اور محنت تو کرنی پڑے گی۔ تو ہمارے مشائخ نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں 6 ابتدائی معمولات بتائے ہیں کہ جو شخص ان کو پابندی سے کرتا رہے وہ ایک ٹریک پر آ جائے گا، آہستہ آہستہ انوارات، تجلیات، برکات اس کے اندر آتی چلی جائیں گی، اندر سے برے اخلاق ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ اخلاق رذیلہ سے پاک ہو جائے گا، اس کا تزکیہ نفس ہو جائے گا۔ تو جو بھی بیعت ہوتا ہے سب سے پہلے اسے 6 باتیں بتائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ان بیعت ہونے والوں میں سے جن کی وضع قطع سنت کے مطابق ہو اور جو اچھے طریقے سے آگے بڑھنا چاہتے ہوں، پھر ان کو آگے اسباق دیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں 35 اسباق ہیں جو مراقبے کے ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ 35 دنوں میں پورے ہو جائیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ 35 سال لگ جائیں۔ یہ تو اپنی اپنی کیفیات ہیں، جب انسان اس پہ چلتا ہے تو آگے بڑھتا ہے، لیکن اس کے لیے ظاہری وضع قطع کا جو ہے نا وہ شرعی ہونا بہت ضروری ہے، پھر آگے کام چلتا ہے۔ تو 6 بنیادی معمولات ہیں، جو بندہ بھی بیعت ہوتا ہے سب اس کو بتائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی بیعت نہیں بھی ہے اور یہ 6 معمولات کرنا چاہتا ہے تو بھی کر سکتا ہے، لیکن کسی نہ کسی مرشد کی، راہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکیلا اس راستے پہ چلے گا تو اس کا بڑا راہبر پھر شیطان بنے گا اور یہ کہیں نہ کہیں بھٹک جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہمارے ہاں ذکر جو کہا جاتا ہے وقوف قلبی، اللہ تعالیٰ کا دھیان، وقوف قلبی، اللہ رب العزت کا دھیان، چلتے پھرتے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ حدیث کے اندر، قرآن کے اندر آتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اپنے دل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، دل میں یاد کرتا ہوں۔ انا جلیس من ذکرنی، اور جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہو جاتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے ذکر قلبی اور ایک ہوتا ہے ذکر لسانی، زبان سے ذکر کرنا۔ تو ذکر قلبی جو ہے یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے، 70 گنا فضیلت رکھتا ہے ذکر لسانی پر۔ اور ذکر قلبی ہر وقت کرنا ممکن ہے، انسان کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کہیں کام کاج میں مشغول ہے، دل کو یہ اللہ کی یاد میں لگا سکتا ہے۔ زبان کو ہر وقت، جیسے کھانا کھا رہا ہے تو اللہ اللہ تو نہیں کر سکتا، کسٹمر ہے اور کوئی چیز لینی ہے وہ آ کے پوچھے کتنے کی ہے کہ اللہ اللہ، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ تو ذکر قلبی یہ ہر وقت ہو سکتا ہے، کام کاج کے دوران بھی ہو سکتا ہے، اس لیے بھی اس کا جو ہے وہ مقام زیادہ ہے۔ دوسرا، ذکر قلبی کو ذکر خفی بھی کہا گیا۔ دیکھیں، در حقیقت انسان کے جسم میں جو یاد کا مقام ہے نا وہ دل ہے، زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ کسی ماں کا بیٹا کہیں باہر گیا ہوا ہو اور وہ فون کرے ماں کو، ماں کیا کہتی ہے؟ بیٹا میرا دل تجھے بڑا یاد کرتا ہے۔ کبھی کسی ماں نے کہا میری زبان تجھے بڑا یاد کرتی ہے؟ تو زبان سے اظہار ہوتا ہے، دل ہی یاد کا مقام ہے۔ تو اس ذکر قلبی کو ہمارے مشائخ وقوف قلبی کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اذکروا جمع کا بھی صیغہ اور امر کا بھی صیغہ۔ اللہ اکبر۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، بندے کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ انسان کی 3 ہی کیفیت ہو سکتی ہیں، یہ کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا۔ اب ذکر کثیر کی کیا تفسیر ہے کہ انسان کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرے۔ تو وقوف قلبی بتایا کہ انسان ہر وقت دل میں خیال رکھے کہ میرے دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی آیت کے تحت کہ جو لوگ کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، یعنی رات میں اور دن میں، خشکی میں اور تری میں، سفر میں اور حضر میں، غنا میں اور فقر میں، مرض میں اور صحت میں، خلوت میں اور جلوت میں، یہ ذکر کثیر ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد۔ تو یہ ذکر قلبی اور ذکر خفی ہی ہو سکتا ہے۔
تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام ہر لمحے اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ کل احیانہ، ہر لمحے کا لفظ گواہی دے رہا ہے کہ یہ ذکر قلبی ہے۔ ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول۔ دست بکار دل بیار۔ ذکر قلبی کیا ہے کہ ہر وقت انسان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے۔ اس کی ایک آسان سی مثال سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، دو بھائی ہیں، بڑا بھائی اپنی جاب پہ جا رہا تھا، چھوٹا بھائی اس کے پاس آیا، کہنے لگا کہ بھائی آج میرا انٹرویو ہے، آپ دعا کرنا۔ بڑے بھائی نے اس کو کہا اچھا میں دعا بھی کروں گا، لیکن تم ذرا ایسے حوصلے سے بیٹھنا، یہ بات ہو تو اس طرح جواب دینا۔ اس کو کچھ ڈائریکشنز دیں، کچھ انسٹرکشنز دیں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں، دعا کرنا، چلا گیا۔ اب یہ بڑا بھائی اپنی جاب پہ گیا، اپنے آفس میں بیٹھا، ڈاک دیکھی، لوگوں سے ملا، ظہر پڑھی، کھانا کھایا، سارا دن کام کرتا رہا۔ 5 بجے اس نے آفس سے نکلا، 5 بجے شام کو آفس سے نکلا اور سیدھا اپنے گھر پہنچا تو بھائی بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس نے پوچھا بھائی کیا بنا تمہارے انٹرویو کا؟ سارا دن تمہارے خیال میں رہا۔ اب سارا دن اس نے سارے کام کیے، سارا دن اس نے سارے کام کیے ہیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے سارا دن تمہارے خیال میں بھی رہا۔ تو یہی ہے ذکر قلبی کی مثال کہ دل اس کی طرف متوجہ رہا، اپنے کام کاج بھی کرتا رہا۔ تو وقوف قلبی یہی ہے کہ ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول۔ دوسری چیز ہے مراقبہ۔ مراقبہ شریعت میں، تصوف کے اصطلاح میں مراقبہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر بیٹھنے کو۔ بس سالک جب بھی مراقبہ کرتا ہے، مراقب ہوتا ہے، تو ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے یکسو ہو کے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، سر کو جھکا لیتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے خیال کرتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میں بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تضرعا وخیفہ ودون الجہر من القول، اور ذکر کرو اپنے رب کا اپنے نفس میں گڑ گڑاتے ہوئے، خفیہ طریقے سے، اونچی آواز سے نہیں۔ یہ قرآن ہے سورہ اعراف میں، ذکر کرو اپنے رب کا اپنے نفس میں۔ مفسرین نے فی نفسک کا مطلب لکھا ہے ای فی قلبک، یعنی اپنے دل میں رب کو یاد کرو۔ تو یہ حکم ربی ہے کہ اپنے رب کو دل میں یاد کرو۔ فی نفسک کا ترجمہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ زبان سے یاد کرو، اپنے دل میں، اپنے جی میں، اپنے دھیان میں ہی آئے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مراقبے کا، ذکر قلبی کا قرآن مجید میں کہاں ثبوت ملتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر چیز کا قرآن مجید میں ثابت ہونا ضروری نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو حدیث کی ضرورت ہی نہ تھی، قرآن ہی کافی تھا، بلکہ قرآن ہی آ جاتا، مزکی کی بھی ضرورت نہ تھی۔ تو مزکی کی بھی ضرورت ہے اور قرآن کی بھی ضرورت ہے اور حدیث کی بھی ضرورت ہے۔ نماز کی رکعتیں قرآن میں نہیں، زکوٰۃ کی تفصیلات قرآن میں نہیں، احادیث سے ملتی ہیں۔ تو قرآن میں دیکھیے، یہ تو ایک ویسے سادہ سی بات تھی، لیکن مراقبے کی دلیل بھی غور کر لیجئے، تحقیقی بات سمجھ لیجئے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، سورہ کہف میں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور آپ اس کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور آپ اس کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ اس آیت میں واضح دلیل ہے کہ ان کی اطاعت نہ کریں جن کے دل ہماری یاد سے غافل ہیں، گویا دوسرے لفظوں میں ان کی اطاعت کی جائے جن کے دل ہماری یاد سے آباد ہیں۔ تو دلوں کی یاد کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی۔ اور ارشاد باری تعالی ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کو یاد کرو، تمام مخلوق سے کٹ کر اسی کے ہو کے رہو۔ اپنے رب کا نام ذکر کرو۔ یہاں قابل غور نکتہ ہے، یہ نہیں کہا کہ اپنے رب کا ذکر کرو، اگر اتنا بھی کہہ دیا جاتا تو کافی تھا، بھی اپنے رب کا ذکر کرو، لیکن فرمایا اپنے رب کا نام ذکر کرو۔ ہمارے رب کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ۔ تو فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کو یاد کرو تمام مخلوق سے کٹ کر۔ تو ہمارے مشائخ نے اس کو مراقبے کا نام دیا اور فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے
کہ ساری طرف سے ہٹ کے اپنے نفس میں، اپنے دل میں اللہ رب العزت کو یاد کرو۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا تو یہ اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے نفس میں اپنے رب کو یاد کرو، اور یہ بھی فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے اندر اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرو اور اپنے رب کے نام کو یاد کرو۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ بھئی ذکر اس طریقے سے کرو کہ تھوڑی دیر کے لیے ساری دنیا سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، آنکھوں کو بند کر لو، سر کو جھکا لو، یہ خیال کر لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تو یہ حکم قرآن ہی ہے اور یہ آگے بڑھنے کے لیے ہے۔ اور بخاری شریف میں آتا ہے کیف کان بدء الوحی کے باب میں کہ نبی علیہ السلام نزول وحی سے پہلے غار حرا میں جاتے تھے اور وہاں کئی دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ وہ کیا عبادت تھی؟ وہ اللہ کی یاد تھی۔ تو جب انسان ساری دنیا سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بیٹھتا ہے تو اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ تو 6 معمولات ہیں۔ پہلا وقوف قلبی، دوسرا مراقبہ، تیسرا قرآن مجید کی تلاوت فقرؤوا ما تیسر من القرآن، چوتھا درود شریف، پانچواں استغفار کی کثرت، اور چھٹی چیز ہے رابطہ شیخ۔ تلاوت قرآن، درود شریف اور استغفار، یہ تو ہر چیز واضح ہے، اس میں تو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ رابطہ شیخ بھی انتہائی ضروری ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو ہر شخص اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، پر اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ ہر شخص اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، پر اسے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس شخص سے دوستی کر رہا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر آتا ہے لا تصاحب الا مؤمنا، ایماندار کے علاوہ کسی کو دوست مت بناؤ۔ تو یہ شیخ بنانا قرآن کے اندر آتا ہے واتبع سبیل من اناب الی، ان لوگوں کے راستے پر چلو جو میرے طرف رجوع کر چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ رابطہ شیخ یہاں سے آتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے علماء کی مجالس میں بیٹھا کرو۔ تو علماء اور رابطہ شیخ یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں آخرت کی ترقی کے لیے۔ تو یہ 6 تو ہمارے اسباق ہو گئے، جو ان کو پابندی کے ساتھ آگے لے کے چلتا ہے پھر اس کو اگلے جو ہے نا وہ مراقبے کے اسباق دیے جاتے ہیں مختلف لطائف کے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب قرآن و حدیث موجود ہیں تو پیر پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن بھی موجود، حدیث بھی موجود، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو شیخ بنائیں؟ ہم خود ہی قرآن مجید سے اپنی اصلاح کر لیں گے۔ دیکھیں صحابہ کرام نے قرآن اترتے دیکھا، صاحب قرآن کو دیکھا، نبی علیہ السلام کے فرمانوں کو اپنے کانوں سے سنا، لیکن ان سب کے باوجود اپنا تزکیہ نفس خود نہ کر سکے، بلکہ نبی علیہ السلام نے ان کا تزکیہ کیا۔ قرآن پاک میں وَيُزَكِّيهِمْ، تو ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اگر ان کو تزکیہ نفس کے لیے مزکی کی ضرورت ہے تو آج کے اس گئے گزرے دور میں ہم اپنی اصلاح خود کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ ایک آخری واقعہ عرض کر کے بات مکمل کرتا ہوں، وقت بھی اب مکمل ہونے والا ہے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بہت بڑا مقام حاصل تھا۔ ہمارے اکابرین علماء دیوبند میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو فقہ میں بہت ممتاز مقام حاصل تھا اور وہ فقی تھے۔ جب تعلیم سے فارغ ہوئے تو ان کے ایک دل میں خیال آیا کہ بھئی ذرا میں تھانہ بھون جاؤں اور ایک رات حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤں، رات وہاں رہوں اور صبح واپس آ جاؤں، جیسے لوگ جاتے ہیں اللہ والوں سے دعا کرانے، تو یہ بھی چلے گئے۔ ملاقات ہوئی، ملاقات کے بعد واپسی کی اجازت مانگی۔ حضرت نے کہا کہ آپ کچھ دن ہمارے پاس بھی رہ جائیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب حاجی صاحب نے اپنے خادم سے فرمایا کہ بھائی میاں رشید احمد کی چارپائی ذرا میری چارپائی کے قریب لگا دینا۔ اب رات کو حضرت سو گئے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سو رہے ہیں۔ رات کو تہجد کے وقت جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ خانقاہ میں کوئی ذکر کر رہا ہے اور کوئی مراقبہ کر رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تو سب کوئی نہ کوئی دعاؤں میں لگا ہوا ہے، تو سب کی کیفیت بڑی عجیب تھی۔ فرماتے ہیں کہ میرا نفس تو چاہا کہ میں سویا رہوں، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ رشید احمد ورثۃ الانبیاء میں جانے کی تو تمہاری بھی خواہش ہے، کہ رشید احمد ورثۃ الانبیاء میں
شمولیت کی تو تمہیں بھی تمنا ہے، اور انبیاء کی تو یہی بات تھی کہ راتوں کو تہجد پڑھا کرتے تھے اور راتوں کو کم سوتے تھے اور آخری شب میں استغفار کیا کرتے تھے۔ تو مجھے جب یہ باتیں یاد آئیں تو میں اٹھا اور میں نے بھی وضو کیا، تہجد پڑھی، اور جیسے لوگ ذکر کر رہے تھے تو میں نے بھی ذکر کرنا شروع کر دیا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ نے مجھے دیکھا تو فرمایا کہ میاں رشید احمد، اگر ذکر کرنا ہی ہے تو پھر سیکھ کر کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضرت سکھا دیجئے۔ چنانچہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت اپنے شیخ سے بیعت ہو گئے۔ کہتے ہیں بیعت ہونے کے بعد میری حالت بدل گئی، میں نے فیصلہ کیا کہ اب 40 دن یہیں گزاروں گا۔ حضرت نے بھی رکھ لیا، اب ذکر شروع ہو گیا، وہ ذکر بتاتے، اذکار بتاتے، یہ کرتے رہے۔ 1 مہینہ یہ محنت کرتے رہے۔ اصل کے اندر تو ان کی سمت تو پہلے ہی ٹھیک تھی، محنت تزکیہ تو پہلے ہی بڑا ہو چکا تھا، اب تو صرف ایک آگ لگانے والی بات تھی قلب میں اور راستہ دکھانے والی بات تھی۔ الحمدللہ 1 مہینے میں ہی ان کا کام بن گیا۔ حاجی صاحب رحمۃ نے دیکھا کہ 1 مہینے کے اندر ہی ان کے اوپر ذکر کے اثرات بہت زبردست طریقے سے نظر آ رہے ہیں۔ پھر حاجی صاحب نے ایک امتحان لیا۔ وہ امتحان کیا تھا؟ یہ اللہ والے امتحان بھی لیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان لیا۔ وہ کیا کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور حاجی صاحب کے ساتھ انہوں نے کہیں دعوت پہ جانا تھا۔ حاجی صاحب نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی لے لیا۔ اب جب وہاں گئے تو وہاں کھانے خوب لگے ہوئے تھے، جیسے مرغے بھی ہیں، چرغے بھی ہیں، کڑھائی گوشت بھی، اس طرح کی چیزیں تھیں۔ اب دسترخوان پہ بیٹھ گئے۔ اب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دال لی تھوڑی سی اور روٹی میں دی، اور میاں رشید احمد کو کہا کہ میاں رشید احمد یہ ذرا دال پکڑو اور روٹی اور سائڈ پہ ہو کے کھا لو، اور اس کے بعد اپنا کھانے پہ بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ میاں رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ نے دال بھی پکڑ لی، روٹی بھی پکڑ لی، سائڈ پہ بیٹھے کھا رہے ہیں، اور ان کے سامنے جناب مرغے بھی ہیں اور بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا کہتا تو پیر صاحب کو تو مساوات ہی نہیں آتی۔ اب وہ دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد، ابھی کھانا چل ہی رہا تھا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ نے ایک ٹیسٹر لگایا۔ فرمایا رشید احمد، یہ تو تم پر ہم نے احسان کیا ہے، تمہیں روٹی بھی دے دی، تمہیں دال بھی ڈال دی، یہ تو تمہارے اوپر ہم نے بڑا احسان کیا ہے۔ خود کیا کھا رہے ہیں؟ بڑی بڑی چیزیں کھا رہے ہیں، ان کو دے دی دال اور روٹی، اور اوپر سے ایک بڑے عالم کو لوگوں کے سامنے، خود بڑی بڑی چیزیں کھا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ایک بڑے عالم کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں دال روٹی دے دی۔ اب ایسے میں تو نفس بہت بھڑکتا ہے نا، کہ لوگوں کے سامنے میری سبکی ہو رہی ہے، مجھے یہ کہا جا رہا ہے اور جتلایا جا رہا ہے، خود کھا رہے ہیں مزے مزے کی چیزیں، میرے سامنے دال روٹی، کہا سائڈ پہ ہو جاؤ، پھر احسان جتلا رہے ہیں۔ اب یہ جو ساری سچویشن بنی نا، جب حاجی صاحب نے بات فرمائی تو انہوں نے سنتے ہی فرمایا حضرت آپ نے سچ فرمایا، میں تو آپ کے جوتوں میں بھی بیٹھنے کے قابل نہیں تھا، یہ تو آپ کا احسان ہے کہ دسترخوان کے کونے پہ بٹھا بھی لیا اور دال بھی روٹی میں ڈال کے دے دی۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ نے دیکھا کہ اتنی ساری بات کے باوجود چہرے پہ بشاشت ہے، تو سمجھ گئے کہ نفس کا علاج ہو چکا ہے۔ چنانچہ دعوت سے واپس آ کر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ کو خلافت اور اجازت عطا فرما دی۔ اب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں کہ حضرت مجھے تو اپنے اندر کچھ نظر نہیں آتا، میں تو بالکل خالی ہوں، کچھ بھی نہیں ہے میرے اندر، آپ نے مجھے ایسے کیسے خلافت دے دی، میرے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کسی کی ایسے آدمی کو دیں جس میں کچھ ہو، میرے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا رشید احمد تمہیں یہ اجازت اسی لیے دی گئی ہے، یہ نسبت خلافت اسی لیے دی گئی ہے کہ تمہیں اپنے اندر کچھ نظر نہیں آتا، اگر کچھ نظر آ رہا ہوتا تو یہ نہ دی جاتی۔ یہ واقعہ ہوا۔ خیر 2 سال حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنا کام کرتے رہے، خانقاہی بھی کام کرتے رہے، علمی کام بھی کرتے رہے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قدرتاً گنگو آمد ہوئی، گنگو آئے، اور گنگو میں حضرت سے ملاقات ہوئی دونوں حضرات کی۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی اصولی سوال پوچھا حضرت میاں رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو یاد رکھنے کے قابل ہے اور سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے۔
حضرت حاجی صاحب نے پوچھا میاں رشید احمد بتاؤ بیعت ہونے سے پہلے اور بیعت ہونے کے بعد تمہیں اپنے اندر کیا تبدیلی محسوس ہوئی؟ بیعت ہونے سے پہلے اور بیعت ہونے کے بعد تمہیں اپنے اندر کیا تبدیلی محسوس ہوئی؟ ایک اصولی سوال تھا اور پوچھا بھی ایک بہت بڑے عالم سے گیا تھا۔ اب میاں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سوچ میں پڑ گئے، سوچتے رہے، پھر فرمانے لگے حضرت مجھے اپنے اندر 3 تبدیلیاں محسوس ہوئیں، بیعت ہونے سے پہلے اور بیعت ہونے کے بعد مجھے اپنے اندر 3 تبدیلیاں محسوس ہوئیں۔ نمبر 1، بیعت ہونے سے پہلے مجھے کئی دفعہ مطالعے کے دوران اشکال پیش آتے تھے اور ان کے لیے حاشیہ دیکھنا پڑتا، شروحات دیکھنی پڑتی تھی، محنت کرنی پڑتی، تب وہ اشکالات دور ہوتے تھے۔ اور جب سے میں بیعت ہوا ہوں اول تو اشکال پیدا ہی نہیں ہوتے، اگر ہوتے بھی ہیں تو خود بخود دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت میرے دل میں وہ جوابات ڈال دیتے ہیں۔ دوسری بات کہ جو بھی شریعت کے احکام ہیں اب ان پر عمل کرنے کے لیے مجھے اپنے نفس کو تیار نہیں کرنا پڑتا، میں بے ساختگی کے ساتھ شریعت پر عمل کرتا ہوں۔ جو مکروہات شرعیہ ہیں وہ مکروہات طبعیہ بن گئیں۔ اور تیسری بات فرمائی، تیسری تبدیلی میرے اندر یہ آئی کہ دین کے معاملے میں حق بات کہہ دیتا ہوں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، کسی تعریف کرنے والے کی تعریف کی پرواہ نہیں کرتا۔ مدح اور ذم، کسی کی تعریف کرنا یا مجھے برا کہنا، یہ دونوں میرے لیے برابر ہو گیا، میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات کہہ دیتا ہوں۔ تو یہ 3 باتیں بتائیں۔ اب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میاں رشید احمد الحمدللہ دین کے 3 درجے ہیں اور تینوں میں تمہیں کمال نصیب ہو گیا۔ اب حاجی صاحب کی بات سنیے، فرمایا کہ دین کا پہلا درجہ علم ہے اور اس علم کا کمال یہ ہے کہ آدمی کو نصوص شرعیہ میں کہیں تعارض نظر نہ آئے، شریعت میں کہیں تعارض نظر نہ آئے نصوص کے اندر۔ کہا یہ کیفیت علم کا کمال ہے، یہ علم کا کمال ہے۔ دوسرا درجہ عمل ہے اور عمل کا کمال یہ ہے کہ مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن جائیں، جس چیز کو شریعت پسند نہیں کرتی اس کو انسان کا نفس بھی پسند نہ کرے۔ اور تیسرا درجہ عمل ہے، اس کا کمال یہ ہے، تیسرا درجہ اخلاص ہے کہ انسان خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے عمل کرے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرے، کسی کی تعریف کی امید نہ رکھے، لوگوں کی مدح و ذم انسان کی نظر میں برابر ہو جائے، یہ اخلاص کا کمال ہے۔ میاں رشید احمد مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم میں بھی کمال عطا فرمایا، عمل میں بھی کمال عطا فرمایا اور اخلاص میں بھی کمال عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نعمتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔